السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کے متعلق مسائل کا بیان چل رہا ہے۔ 3-4 دنوں سے ان رشتوں کی بہنوں کے بارے میں بیان چل رہا ہے کہ جن سے رشتہ کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، میاں بیوی نہیں بن سکتے۔ ان میں کچھ رشتے خونی رشتے ہیں، کچھ رشتے سسرالی رشتے ہیں، اور سسرالی رشتوں میں بعض دفعہ آدمی ایسی غلطی کر جاتا ہے کہ جس کی بنا پر اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ بعض ایسی غلطیاں ہیں، ایسی بھاری اور سنگین غلطیاں ہیں کہ جس کو شریعت معاف نہیں کرتی۔ وہ غلطیاں کون سی ہیں؟ تو 2-3 باتیں کر بیان کی تھی کہ اگر آدمی ایسے کمرے میں آرام کرتا ہے کہ جہاں میاں بیوی بھی ہیں اور جوان بالغ اولاد بھی ہیں، مجبوری میں ایک کمرے میں آرام کر رہے ہیں، یا جن کے پاس مکان تو بڑا ہے لیکن پھر بھی ایک ہی کمرے میں سب مل کے آرام کرتے ہیں، تو وہاں یہ خطرہ رہتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں کون کس کو کیا سمجھے اور کس کا کہاں پر ہاتھ لگ جاوے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جن لوگوں کا مکان اگر بڑا ہے اور بچوں کو الگ سلا سکتے ہیں تو بچوں کو دوسرے کمروں میں، ماں باپ الگ کمرے میں آرام کریں، اور اگر جہاں مجبوری ہے کہ ایک ہی کمرے میں سب مل کے آرام کرتے ہیں تو وہاں احتیاط کی ضرورت رہتی ہے۔ وہ احتیاط کرنی ہے کہ رات کے اندھیرے میں کبھی بھی مرد کا ہاتھ اپنی جوان بیٹی پر نہیں پڑنا چاہیے، اور بیوی کا ہاتھ اپنے جوان بیٹے پر نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر مرد نے، شوہر نے بیٹی کو، جوان بیٹی جو بالغ ہو چکی ہے، اسے بیوی سمجھ کر اس پر ہاتھ شہوت کے ساتھ ڈال دیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ بیان کیا تھا کہ نشے کی حالت میں، شراب کی حالت میں بھی اگر باپ اپنی جوان بیٹی پر شہوت کے ساتھ ہاتھ ڈال دیں تب بھی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر مسئلہ کہ کوئی داماد، جمائی گندے خیالات کا آدمی ہے، اگر یہ اپنی ساس کے ساتھ جو اس کے لیے ماں کے برابر ہے، بیوی کی ماں ہے، تو داماد کے لیے بھی وہ ماں کے درجے میں ہے۔ اگر داماد نے اپنی ساس پر گندے ارادے سے ہاتھ ڈال دیا یا ساس نے اپنے داماد کو گندے ارادے سے اس کو ٹچ کر دیا تو ان دونوں صورتوں میں داماد پر اس کی بیوی یعنی ساس کی بیٹی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ لہذا یہ مسئلہ بھی بڑا بھاری اور سنگین مسئلہ ہے کہ اگرچہ ساس داماد کے لیے ماں ہی کے درجے میں ہے تب بھی احتیاط کی ضرورت رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ داماد کے ساتھ گاڑی پر بیٹھ کر ادھر ادھر گھومتے رہیں، داماد اپنی ساس کو یہاں سے وہاں چھوڑنے چلا جاویں، تو اس میں بھی بعض دفعہ اگرچہ دل میں کیا ارادہ ہے، کیا خیالات پک رہے ہیں، وہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن اگر داماد اپنی ساس کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر جا رہا ہے یا تنہا کمرے میں بیٹھ رہے ہیں، بات چیت گپ شپ کر رہے ہیں، تو شیطان خود کہتا ہے کہ رابعہ بصریہ جیسی اللہ کی نیک بندی ولیہ، اپنے زمانے کی سب سے اونچی ولیہ ہے، وہ ایک طرف بیٹھی ہو اور دوسری طرف حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے ولی ہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ اتنے اونچے درجے کے 2 ولی آپس میں بیٹھے ہو تو وہاں تیسرا میں ہوتا ہوں، اور ایسے نیک لوگوں کو بھی میں اپنی جال میں پھنسا سکتا ہوں۔ تو یہ تو اپنے زمانے کے سب سے اونچے ولی تھے، آج تک ہم ان کا نام بڑی محبت سے، احترام سے لیتے ہیں۔ جب وہ اکیلے اگر آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی شیطان کے فتنے کا اندیشہ اور خطرہ رہتا ہے۔ تو آج کل کے داماد اور ساس تنہائی میں بیٹھے تو کیا خطرہ نہیں رہے گا؟ آج کل کے حالات تو بڑے خطرناک حالات ہیں۔ وہ پرانا زمانہ، وہ تو پردے کا
حیا اور شرم غیرت کا زمانہ تھا، ایمان کا زمانہ تھا۔ آج کل کے حالات میں تو زمین آسمان کا بدلاؤ ہو چکا ہے۔ یہاں تو دل ہمارے گندگیوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو ایسے میں تنہائی میں ساس اور داماد بیٹھے رہیں گپ شپ کریں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اور داماد اپنی ساس کو گاڑی میں بٹھا کر لے کر جاویں تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ چلتے چلتے اگر راستے میں دل کے اندر گندا خیال آ گیا اور دونوں کا جسم ایک دوسرے سے اگر ٹچ ہو جاتا ہے بلا حائل کے، بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، تو وہاں مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ بیوی اس داماد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی جو ساس کی بیٹی ہے۔ تو یہ بڑا بھاری مسئلہ ہے، اسے بھی یاد رکھنا چاہیے۔ جوان ساس ہو اور جوان داماد جمائی ہو تو ان کو جو ایک گاڑی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک کمرے میں ان دو کو الگ سے، اگرچہ وہ ماں بیٹے کے درجے میں ہیں، پھر بھی منع ہے کہ الگ سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کچھ لوگ بیچ میں ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جہاں تک احتیاط ہو تو احتیاط کرنی چاہیے۔ اور یہی مسئلہ بہو کا اور سسر کا ہے۔ بیٹے کی جو بیوی ہے تو بیوی اس کے لیے شوہر کا باپ جو سسر ہے وہ باپ کے درجے میں ہے، لیکن یہاں بھی احتیاط کی بڑی ضرورت رہتی ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے کی کہیں شادی کی ہے، وہ بہو آئی ہے تو وہ اگرچہ بیٹی کے درجے میں ہے، لیکن پھر بھی یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ زندگی میں اگر کبھی بھی سسر نے اپنی بیٹے کی جو بیوی کے ساتھ، بہو کے ساتھ چھیڑخانی کی، گندے ارادے سے ہاتھ رکھا، ٹچ کیا، تو یہاں پر یہ خاتون، یہ بہو اس کے بیٹے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ تو ان کے لیے بھی کل یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ سسر کو اپنی بہو کو گاڑی پر بٹھا کر اس کے میکے چھوڑنے جانا یا گھومنے لے کے جانا تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ بیچ چلتے ہوئے دو کے دلوں میں کسی کے ارادے میں دل میں بھی گندا خیال آ گیا اور دونوں ایک دوسرے کو گاڑی پر ٹچ ہیں تو اس صورت میں یہ بہو اس کے بیٹے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ تو بڑا بھاری مسئلہ ہے۔ بہو لائے ہیں وہ اگرچہ بیٹی کے درجے میں ہیں، لیکن سسر کو جسمانی اپنی خدمت بہو سے نہیں لینی چاہیے، اپنی بیوی سے لیں۔ بیٹے کی عورت سے اپنے جسم کی خدمت لینا کہ وہ سسر کی سر کی مالش کریں اور وہ یوں کہے کہ تم تو میری بیٹی ہی ہو، یہ جھوٹی تسلیہ اپنے دل کو نہ دیں، یہ شیطانی دھوکے ہیں۔ سر کی مالش کراویں، میرے پیر میں درد ہے پیر دباؤ، تو یہ جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے۔ سسر اپنا کام خود کریں، بہت تکلیف میں ہے اپنی بیوی سے کراویں۔ اپنے بیٹے کی بیوی سے اس طرح کی خدمت لینا یہ جائز نہیں ہے، تو جسمانی خدمت سے بھی بچیں۔ اور چونکہ ساتھ ساتھ میں 24 گھنٹے رہنا ہے تو وہاں بھی کچھ چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے کہ سسر اپنی بہو کو ساتھ میں لے کر کھانے کے لیے بیٹھیں تو یہ ایک بیچ میں ایک پردہ ہے حیا اور شرم کا، وہ رکھنا چاہیے۔ وہ اگرچہ باپ کے درجے میں ہے لیکن تب بھی یہ ٹھیک نہیں کہ سسر اور جو ہے بہو بیٹے کی بیوی وہ ساتھ میں دو اکیلے میں کھانا کھاوے، دو اکیلے میں بیٹھے رہیں۔ تو جیسے داماد اور ساس کے لیے تنہائی میں بیٹھنا منع کیا، ایسے ہی سسر اور بہو کا ایک کمرے میں الگ سے بیٹھے رہنا، گپ شپ کرتے رہنا تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، حیا اور شرم والے ہیں، ہمیں شریعت نے حیا اور شرم سکھائی ہیں۔ ہمیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا اور شرم ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا شعبہ ہے۔ لہذا زندگی میں حیا اور شرم پیدا کریں۔ سسر کو اپنی جو ہے بہو کے ساتھ ایک تھالی میں کھانا یہ ٹھیک نہیں، ایک کمرے میں دو کا الگ سے بیٹھے رہنا یہ ٹھیک نہیں۔ ایسے ہی بہو کا کمرہ الگ ہوتا ہے، سسر وہاں جا کے بیٹھا رہے رات میں دیر تک تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ کئی جگہوں سے شکایتیں آتی ہیں جھگڑوں کے اندر کہ جوان جو ہے بہو ہے اور اس کے کمرے میں سسر رات دیر تک 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک موبائل لے کے بیٹھا رہتا ہے۔ اب یہ سسر جس نے زندگی کی جوانی کی بہاریں گزار لی ہیں،
ابھی عمر کے اس مقام پر پہنچ رہا ہے جہاں اسے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اب موبائل کے چکروں سے اسے نکل جانا چاہیے, اسے مسجد میں بیٹھنا چاہیے. اب آخری زمانہ تو اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے, اور وہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر نوجوان بہو کے کمرے میں جا کر رات کے 12, 1 بجے 2 بجے تک موبائل لے کر بیٹھا رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. کئی گھروں کی شکایت آتی ہیں, یہ بالکل مناسب نہیں. سسر اپنے کمرے میں رہے, اسے تو کبھی بہو کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے. شریعت کا تو حکم ہے کہ جس لڑکی کو اپنے گھر میں بیاہ کر کے شادی کر کے لائے ہو, اس کا ایک کمرہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کمرے کی چابی اس بہو کے پاس ہو, نہ ساس کے پاس ہو نہ سسر کے پاس ہو, کہ وہ دونوں اس کمرے میں انوالو نہیں ہو سکتے, اس بہو کی چیزوں کی چھیڑ خانی نہیں کر سکتے, اس کی جاسوسی نہیں کر سکتے کہ بہو کے کمرے میں کون سی چیزیں ہیں, کون سے کپڑے ہیں, کتنا کھانا ہے, وہ کیا کرتے ہیں. تو بعض گھرانوں کی جو ہے ساس اور سسر ہر چیز پر کڑی نگرانی رکھتے ہیں. یہ جائز نہیں, گناہ کا کام ہے. اور جیسے مخبر ہم بولتے ہیں, اور مخبر کے بارے میں جتنا غصہ آتا ہے کہ جو لوگ قوم کی مخبری کرتے ہیں, تو وہ قوم کی مخبری کرنے والے جتنے گنہگار ہیں اتنے ہی وہ ساس اور سسر اور نند گنہگار ہیں کہ جو بہو کے کمرے میں جھانکتی رہے, بہو کی الماریاں تجوریاں کھول کر جو دیکھتی رہے. یہ بھی وہی مخبر ہیں. جتنے سماج کی مخبری کرنے والے گنہگار ہیں, ایسے بہو کے کمرے میں تاک جھانک کرنے والی ساس, نند, سسر وہ بھی اتنی ہی جو ہے پاپی اور مجرم ہے جتنی مخبر ہے. قوم کی جو ہے سماج کی مخبری کرنے والے, جاسوسی کرنے والے, وہ جتنے پاپی اور گنہگار مجرم ہیں اتنی ہی وہ ساس, سسر اور نند وہ سب گنہگار ہیں کہ جو بہو کے کمروں میں جیسے بہو کہیں نیچے اتری یا وہ اپنے مائکے گئی تو فوراً ان کی جو ہے تاک جھانک شروع ہو جاتی ہے کہ اندر کمرے میں کیا کیا چیزیں ہیں, کیا نہیں ہیں, کیا لے کر آئی ہیں, کتنے کپڑے ہیں, اس کے الماری میں کتنے پیسے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے, بڑا سنگین گناہ ہے. جن خاتونوں نے یہ گناہ کر رکھے ہیں وہ جو ہے توبہ کریں, اور توبہ یہ نہیں کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں. جس بہو کی آج تک مخبری کی ہے, جاسوسی کی ہے, اس سے معافی مانگے. بندوں کے حقوق میں پامالی ہوتی ہے تو بندوں ہی سے معافی مانگنی پڑتی ہے. اللہ سے معافی کا وہاں کوئی مطلب نہیں ہے. جن کی مخبری کی ہے, جن کی جاسوسیاں کی ہیں, ان سے معافی مانگے. بہت سے گھروں کے اندر جھگڑے ان باتوں کے ہیں کہ ہم جیسی اپنے گھر آتی ہیں مائکہ میں, اپنے ماں کے گھر, وہاں ہماری ساس نندے آ جاتی ہیں, ہمارے کمروں کی ہر چیز جو ہے وہ چیک کرتی ہیں, تلاش کرتی ہیں, یہاں تک کہ الماریاں کھول کھول کے تلاش کرتی ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے, بڑا بھاری گناہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. انہی باتوں سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. یہ جو سنسار ٹوٹ رہے ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں, ایک ان باتوں کے ہیں. انہی باتوں کے تو ہیں ہمارے گھروں میں کہ وہ بہو کے لیے الگ کمرہ ہے, اس میں ساس اور نندوں کو اجازت نہیں ہے کہ ان گھروں کے اندر اس کمرے میں جا کر تاک جھانک کریں. بچنا چاہیے. دلوں میں نفرتیں, دشمنیاں اور کینے ایسے پیدا نہیں ہوتے, ایسی حرکتوں سے پیدا ہوتے ہیں. لہذا بچیں. اپنے گھروں کو ہم جو ہے محبتوں کا گہوارہ بناویں, نفرتوں کی آگ اپنے گھروں میں روشن نہ کریں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن انہی باتوں سے گھروں میں جو ہے گھر وہ جنت کے بجائے دنیا میں جہنم بن جاتے ہیں. گھر کا ہر پریوار کا سدسیہ اور ہر گھر کا جو ہے ممبر ایک دوسرے سے ٹوٹ جاتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے. ایک دم پہلے دن سے گھرانے نہیں ٹوٹتے, آہستہ آہستہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں پیدا ہوتی ہیں. نفس اور شیطان ہر ایک کے پیچھے پڑا ہوا ہے, وہ بہکاتا رہتا ہے, وہ دل میں بات ڈالتا ہے کہ دیکھو فلاں کیا کر رہا ہے, فلانی کیا کر رہی ہیں. ہوتے ہوتے پھر دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں نفرتیں, دشمنیاں اور کینے پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ جھگڑوں کا سبب بنتا ہے, گھروں کے سنسار کے ٹوٹنے کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ حفاظت کریں. لہذا بہو کو گھر میں لائے ہیں تو اس کو آزادی کے ساتھ رکھو کہ وہ اپنے کمرے میں آزاد رہیں. اس کے کمرے میں جا کر نند وہ جا کر غسل کریں اپنا گھر چھوڑ کے,
اپنے گھر کے کپڑے یہاں لا کر اپنی جو ہے بھابھی کے کمرے میں جا کر کپڑے دھوئے اسے پریشان کریں، بھابھی کے کمرے میں جا کر ننگ غسل کریں، سسر غسل کریں، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ان کا ضمیر مر چکا ہے، ان کے اندر کی حیا اور شرم ختم ہو چکی ہے۔ تھوڑی سی حیا اور شرم ہو تو کوئی سسر جو باپ کے درجے میں ہے وہ بہو کے کمرے میں جا کر غسل نہیں کر سکتا، نندے آ کر وہ اس طرف اپنے بھابھی کو پریشان نہیں کر سکتی۔ اس کو کمرہ الگ سے دیا ہے تو اس سے آزادی دو، الگ سے دیا ہے نہیں، دینے کا حکم ہے کہ جس بچے کی شادی کر رہے ہو پہلے دن سے اس کا کمرہ یا تو پورا مکان الگ ہو، پورا مکان نہیں دے سکتے تو ایک کمرہ اس کے لیے الگ ہونا چاہیے کہ جس میں وہ لڑکا اور اس کی بیوی آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکے، اس کمرے میں کسی کی دخل گیری نہ ہو۔ یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، یہ شریعت نے ہمیں ان باتوں کی تعلیم دی ہے۔ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اپنے گھروں میں محبت پروان چلے گی، ایک دوسرے کے حقوق ہم ادا کریں گے، ایک دوسرے کا احترام پیدا ہوگا، دلوں میں محبت آئے گی۔ اور ان چیزوں کے خلاف کریں گے جیسے کر رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ کتنی دشمنیاں ہو رہی ہیں، کتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ تو بہرحال مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ سسر کو بھی اپنی بہو سے تھوڑا سا جو ہے بیچ میں گیپ اور فاصلہ رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سسر اپنی بہو کو اپنے ساتھ لے کر کھانے میں بیٹھ جاویں، بیٹے کی بیوی کو ساتھ میں لے کر کھانے کو بیٹھ جاویں، یا ایک کمرے میں دو الگ بیٹھ کر گپ شپ کریں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ سسر کو جو ہے بہو کے کمرے میں جا کر بیٹھے رہنا یہ بھی ٹھیک نہیں، اپنی بہو کو اپنی گاڑی پہ بٹھا کے چھوڑنے جانا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ان چیزوں سے جو ہے بچنا چاہیے۔ اگر کہیں پر ایسا سنگین گناہ ہو گیا کہ جو اوپر بھولے بتلائی کہ داماد نے ساس پر گندے ارادے سے ہاتھ رکھا، یا ساس نے داماد کو ٹچ کیا گندے ارادے سے، یا سسر نے بہو کو چھو لیا، تو اس صورت میں جو ہے رشتہ حرام ہو جاتا ہے، بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ اب یہ بیوی ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر پر حلال نہیں ہو سکتی، اور اس خاتون کو اگر کہیں اور نکاح کرنا ہے تو اس کے لیے دو شکلیں ہیں کہ وہ نکاح تب کر سکتی ہیں جب اس کا شوہر اپنی زبان سے بول دے کہ میں نے تجھے طلاق دی، تجھے چھوڑ دیا، یہ بول دے، اس کے بعد وہ خاتون عدت بھرے گی۔ اگر وہ شوہر نہیں بھی بولتا ہے تب بھی وہ دونوں ایک ساتھ تو نہیں رہ سکتے، وہ تو الگ ہی رہیں گے۔ اب ان کا رشتہ اور ان کا تعلق اب قائم نہیں ہو سکتا قیامت تک۔ اب یہ خاتون جب اس کا شوہر بول دے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا، طلاق دے دی، تو اب یہ خاتون عدت بھرے، اور عدت بھرنے کے بعد کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ اگر کوئی مرد بولنے کو تیار ہی نہیں، حالانکہ گھر میں بھول ہو چکی ہے، بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، اور وہ مرد اپنی بیوی کو طلاق یا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، الفاظ بولنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ یہ خاتون اپنا مقدمہ دارالقضاء میں لے جاویں۔ دارالقضاء جو اسلامی شریعت کورٹ کو بولتے ہیں، اسلامی کورٹ کو دارالقضاء بولتے ہیں۔ ہمارے ہاں احمد آباد میں، ڈابیل میں تو کئی جگہوں پر دارالقضاء ہے۔ اگر کسی گھر میں ایسی غلطی ہونے کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکے ہیں، اور مرد اپنی بیوی کو طلاق یا چھوڑنے کے الفاظ بولنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ خاتون دارالقضاء میں جا کر اپنا مقدمہ رکھے کہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں قصہ پیش آیا ہے اور اس کے یہ گواہ ہیں۔ گواہ پیش کرنے کے بعد دارالقضاء سے فیصلہ ہو جائے گا کہ بھائی ان کو طلاق ہو چکی ہے اور یہ اب عدت بھر لیں۔ دارالقضاء سے فیصلہ ہو جاوے تو یہ خاتون عدت بھرنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں۔ یہ دو صورتیں ہیں، اور بھی کچھ مسئلے ہیں، وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ کر بیان کریں گے۔ اللہ میں صحیح سننے کی اور دین کی اچھی باتوں پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔